جب یہ لشکر جا رہا تھا تو رستے میں ایک صحرا کا مقام آیا اور وہاں پہ لوگوں نے سپاہیوں نے جا کے ابن زیاد سے کہا کہ اس طرح کرو کہ یہاں پہ پڑاؤ ڈالو کیونکہ پانی ختم ہو چکا ہے، آگے دور تک صحرا ہے اور پانی کی کمی محسوس ہو رہی ہے، جانور بھی پیاسے ہیں، بندے بھی پیاسے ہیں، تو ہمیں پانی جمع کر لینے دو۔ تمالت آفتاب تھا، ابن زیاد نے اپنے لیے خیمہ لگایا اور اس خیمے کے اندر جا کے گھس گیا۔ سورج پورے جوبن پہ ہے، صحرا کی گرمی ہے، تمام اپنے اپنے خیموں میں بیٹھ گئے، لیکن آل رسول ان کو اسی طرح سورج کے نیچے بغیر خیمے کے چھوڑ دیا گیا۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ، لفظ عربی لغت کے اندر سکینہ ہے، عرف عام میں اسے سکینہ پڑھا جاتا ہے۔ اگر کوئی سکینہ کے کسی خطیب سے سنے، کسی فرد سے سنے تو کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے، دونوں لفظ ہیں، اصل لفظ سکینہ ہے، عرف عام میں سکینہ پڑھا جاتا ہے۔ تو حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک درخت دیکھا اور دور وہ درخت تھا، اس کی چھاؤں کے نیچے جا کے بیٹھی تو سکون آیا، سکینہ نازل ہوا، تسکین ملی، تو آپ وہاں پہ سو گئی۔ پانی جمع کر لیا گیا۔ سب سے آگے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک تھا، نیزے کے اوپر اسے گاڑا گیا تھا، آپ کے حلق کے اندر نیزہ ڈالا گیا تھا۔ وہ نیزہ، یہ چھوٹا سا نیزہ، یہ چھری کی بات نہیں، لمبا سا جو ڈنڈے کی طرح کا لوہے کا نیزہ ہوتا ہے جسے یوں مارتے ہیں پھینکتے ہیں، اس کے اوپر آپ کا سر مبارک تھا، اور جو چلنے والا تھا وہ یوں جیسے ایک بوڑھا اپنے لاٹھی کے سہارے ایک دم لاٹھی لگاتا ہے پھر اپنا قدم اٹھاتا ہے، یوں ڈنڈے کے سہارے اس نیزے کے سہارے چل رہا تھا۔ یہ لشکر چلا، ابھی چند ہی آگے وہ گئے تھے کیونکہ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ پڑاؤ سے پیچھے رہ گئیں تو زمین نے نیزے کو جکڑ لیا۔ جب اس نے نیزہ یوں رکھا اور جب اٹھایا تو نیزے کو زمین نے پکڑ لیا، نیزہ زمین سے نکل نہیں رہا۔ تاریخ واقعی تمام مؤرخین نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ زمین نے اس سپاہی کے نیزے کو پکڑا تو لشکر رک گیا، کیونکہ پہلا سپاہی رک گیا تھا۔ گورنروں نے سپاہیوں نے آگے کہا کہ بتاؤ تم چلتے کیوں نہیں آگے؟ اس نے کہا کہ میں تو چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ نیزہ زمین سے نہیں نکل رہا۔ باقیوں نے آگے جو کوشش کرنی تھی کر لی۔ جب نڈال ہو کے بے بس ہو کے ابن زیاد سے کہا، انہوں نے کہا جو بھی کرنا ہے کرو، مجھے نہیں پتا، لشکر کو چلاؤ، یزید کے محل تک پہنچنا ہے۔ تو تمام سپاہیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب چونکہ مشکل آ پڑی ہے تو اس مشکل کا جو حل ہے وہ امام زین العابدین ہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو چلو آؤ زین العابدین کے پاس جاتے ہیں، جا کے بتایا کہ اس طرح یہ معاملہ ہے۔ آپ آئے، آ کے نیزے کو پکڑا تو دیکھا زمین نے جکڑ لی ہے، تو اپنی پھوپھی کو آواز دی کہ پھوپھی جان، پھوپھی زینب، ذرا خیموں کے اندر ذرا باہر ساری جگہ پہ ذرا معائنہ تو کریں، اپنے افراد کو دیکھیں کوئی فاتح پیچھے رہ تو نہیں گیا۔ جب آپ نے تمام کو آوازیں دی تو حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب آواز دی گئی تو دیکھا کہ آپ کی طرف سے جواب نہ ہے، تو فرمایا کہ زین العابدین جاؤ دیکھو سکینہ کہاں ہے۔ آپ نیزے کے پاس موجود تھے تو فرمایا کہ یوں کرو، آپ وہیں کرو، میں جا کے دیکھ کے آتی ہوں، لگتا ہے سکینہ پیچھے رہ گئی ہے۔ جب آپ نے دیکھا دور دراز ایک درخت نظر آیا تو ذہن میں خیال آیا کہ شاید وہ چھوٹی بچی وہاں پہ چلی گئی ہے، تو آپ پیچھے گئی اور جا کے کیا منظر دیکھتی ہیں کہ دور سے چلتی دیکھ رہی تھی کہ ایک عورت ہے، خوبصورت پردہ دار خاتون ہے، جس کے لباس کے اندر سے نور جھلکتا نظر آ رہا ہے۔ اس نے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود کے اندر اٹھایا ہوا ہے، یہ ان سے باتیں کر رہی ہے، وہ ان سے باتیں کر رہی ہے۔ اور پوری تاریخ کربلا کے بعد یہ پہلا واحد لمحہ تھا جہاں پہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب آگے بڑھی اور آپ نے کہا کہ اے اماں جان آپ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی بھلائی فرمائے کہ آپ نے اتنے ظلم و ستم کے بعد آ کے ہمارے بچوں کو پیار دیا ہے، انہیں سکون دیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے چہرے پہ خوشی آئی ہے۔ نہیں تو ہم تو ظلم کی وجہ سے، زیادتیوں کی وجہ سے ہم تو نڈال ہو چکے ہیں، پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے ہم تو ایک پانی نہیں، روٹی نہیں، ہم تو پیاس کے لیے ترسنے لگے ہیں۔ آپ نے اتنی محبت فرمائی ہے،
تو جب اس پردہ دار خاتون نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو وہ پردہ دار خاتون کوئی اور نہ تھی بلکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ اور فرمایا زینب تم یہ نہ کہنا کہ ہم نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا ہے، میدان کربلا سے لے کر ابھی تک اور آگے تک یہ یاد رکھنا میں میرے والد تمام ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور تمہیں مبارک ہو کہ تم تمام کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے، تم تمام کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے۔ اور ایک اور بات میں بتا دیتی ہوں کہ یاد رکھنا کہ اس بات کو یہیں پہ ختم کر دیا جائے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں گی یا اللہ اپنے حقوق کے بعد اگر سب سے پہلے تو کسی بات کا حساب لینا چاہتا ہے تو میں تیری بارگاہ میں عرض کرتی ہوں سب سے پہلے کربلا والوں کا حساب لیا جائے، کربلا والوں کا حساب لیا جائے سب سے پہلے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے سکینہ کو ساتھ لیا، اور جب آپ اپنے لشکر کے اندر وفد کے اندر داخل ہوئی تب سپاہی نے نیزے کو اٹھایا تو نیزہ زمین سے نکل آیا۔ اس بات کی گواہی تھی کہ سر حسین بے شک اپنے تن سے اپنے دڑ سے جدا ہے، لیکن دڑ سے جدا ہونے کے بعد بھی وہ اپنی آل اپنے رفقاء و شہداء کی حفاظت کر رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، کوئی عام شخص کی ذات نہیں ہے۔